بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشاء کی نماز سب سے پہلے کس نے ادا فرمائی؟ عشاء کے وقت جو 4 رکعت فرض ہم ادا کرتے ہیں اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نماز ادا فرمائی جس وقت آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال قیام کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر واپس تشریف لا رہے تھے، اور آپ کے گھر والی امید سے تھی، ولادت کا وقت قریب تھا، سفر بھی خاصا طویل تھا، اس وجہ سے آپ کو بڑی فکر لاحق تھی کہ یہ اتنا لمبا سفر کیسے پورا ہوگا۔ دوسرے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی بھی فکر تھی۔ تیسرے فرعون جو آپ کا جانی دشمن تھا، اس کا خوف اور اس کی طرف سے بھی فکر لاحق تھی۔ چوتھے ہونے والی اولاد کی فکر لاحق تھی۔ ان 4 پریشانیوں کے ساتھ آپ سفر کر رہے تھے، پھر سفر کے دوران صحیح راستے سے بھی ہٹ گئے تھے، جس کی وجہ سے پریشانی میں اور اضافہ ہوا۔ اسی پریشانی کے عالم میں چلتے چلتے آپ کوہ طور کے قریب اس کے مغربی اور داہنی جانب پہنچے۔ رات اندھیری، ٹھنڈی اور برفانی تھی۔ اہلیہ محترمہ کو ولادت کی تکلیف شروع ہو گئی۔ چمقاق پتھر سے آگ نہ جلی۔ اسی حیرانی اور پریشانی کے عالم میں دیکھا کہ کوہ طور پر آگ جل رہی ہے۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا، آپ یہاں ٹھہریں، میں کوہ طور سے آگ کا شعلہ لے کر آتا ہوں۔ جب کوہ طور پر پہنچے تو اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور آپ کو بطور خاص ہم کلامی کی نعمت سے نوازا گیا۔ پھر جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو ان کو من جانب اللہ آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، آپ اپنے جوتے اتار دیں، اس لیے کہ آپ مقدس وادی طویٰ میں ہیں اور میں آپ کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کرتا ہوں، لہذا جو وحی آپ کی طرف بھیجی جا رہی ہے اس کو غور سے سنیے۔ بہرحال اللہ کی جانب سے یہ انعام حاصل ہوا تو آپ کی 4 پریشانیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ کسی نے بڑا اچھا شعر کہا، تو ملے تو کوئی مرض نہیں، نہ ملے تو کوئی دوا نہیں۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 4 رکعت 4 پریشانیوں سے نجات کے شکرانے میں ادا فرمائی۔ یہ 4 رکعت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو فرض فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ شروع میں کہا تھا کہ 2 قول ہیں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یہ عشاء کی نماز سب سے پہلے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی، اس لیے یہ بھی نہایت اہم عمل ہے اور فرض ہے، اس کی پابندی کیجیے۔ ہماری باتیں سننے کا شکریہ، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔